بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ کل کے درس میں ایک نسبتاً پیچیدہ مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا، یا ایک عقیدہ یا نظریہ جس کے ہم قائل ہیں، جس کو بدا کہتے ہیں۔ بدا خدا کے فیصلوں میں بدا واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دیتا ہے اور پھر اس کو واپس لیتا ہے، ایک خبر دیتا ہے پھر وہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، وہ واقع نہیں ہوتا۔ اس سے عرض کیا گیا نہ اللہ تعالیٰ کی جہالت ثابت ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ندامت اور پشیمانی جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے۔ بندوں میں یہ پشیمانی ہوتی ہے، ایک فیصلہ کر کے انجام کے بارے میں سوچے بغیر بعد میں جب بندہ سوچتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، پھر وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ میں ندامت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، انجام سے بے خبری کی وجہ سے خدا کا کوئی فیصلہ بدلے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ ندامت کی وجہ سے کوئی ہوا، بلکہ آیت پیش کی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فیصلے کرنے کے بعد خدا بعض فیصلوں کو مٹا دیتا ہے، بعض فیصلوں کو برقرار رکھتا ہے۔ صاف صاف یہ ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، ایک کمزوری ہے بعض مومنین میں کم ہے، یہ ہم لوگوں میں نا، وہ مولوی صاحبان میں یہ بہت زیادہ بعض اوقات نظر آتی ہے کہ کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد پھر وہ وعدہ پورا نہ کریں اور اگلا کہیں کہ وہی آپ نے پورا نہیں کیا، کہا بدا واقع۔ بھائی یہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خدا کو اور اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ایسا ہے جیسے یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، سورہ بقرہ میں یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ در حقیقت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی ضمیر، آپ کا وجدان یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، یا یہ کہ ایک انجام سے بے خبر فیصلہ کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس میں نقصان ہے، لہٰذا اپنا فیصلہ زندگی میں درجنوں ایسے میرے اور آپ کے واقعات ہوں گے کہ ایک کام کو کرنے کا پکا ارادہ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس میں نقصان ہوگا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وعدہ خلافی کو اس زمرے میں نہ لائیں۔ بدا واقع ہو گئی، وہی بدا واقع ہو گئی، جان چھوڑا دی اتنی جلدی جو ہے نا، وہ تو حرام ہے۔ وہ تو کئی دفعہ کہہ چکا، 3 چیزوں میں کوئی استثناء نہیں ہے، مسلمان، کافر، شیعہ، سنی۔ وہ کیا تھا؟ امانت آپ کے پاس کوئی رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو، کافر بھی کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت مت کرو۔ انہی آداب میں سے ایک آداب یہ تھا، آپ نے فرمایا اگر کوئی نبی کی اولاد کا قاتل بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ یا امانت اپنے پاس مت رکھو، سوری کر دو، کہا کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا بھئی آپ کی چیز کی حفاظت کی۔ جب ذمہ داری لی ہے تو گویا آپ نے خدا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، لہذا اس میں خیانت جائز نہیں ہے، امانت رکھنے والا شیعہ ہو، سنی ہو یا کافر ہو۔ نمبر 2، وعدہ اگر آپ نے کیا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، جس سے وعدہ کیا ہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کافر ہو، کسی باشد کوئی بھی ہو۔ تیسرا، والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک، اگرچہ وہ والدین کافر کیوں نہ ہو۔
جمعہ کا پہلا خطبہ اس دن اسی پر تھا. ہاں، زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی وہ درخواست کرو. اچھا جی، تو یہ اس سلسلے میں ایک بدا کی مثال دی جاتی ہے. یہ کتاب جو میرے سامنے ہے نا، اس کا نام عقائد امامیہ ہے. عقائد امامیہ یعنی ہم لوگ اثنا عشری، ان کے عقائد. لکھنے والے کا نام شیخ محمد رضا مظفر ہے. مدارس میں عقائد کی کتاب کے طور پر یہ پڑھائی جاتی ہے. جامعہ اہل بیت میں خود پڑھاتا ہوں یہ کتاب. اچھا جی، اس میں بدا کی بحث میں یہ لکھا ہے کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ بعض روایات کا ظاہری مفہوم سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ایک فیصلہ کیا اور نعوذ باللہ اس میں کوئی ندامت ہوئی اور قدرت نے اپنا فیصلہ واپس کر لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جملہ امام علیہ السلام کا یہ ہے. یہ اس کو پیش کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام اسماعیل تھا. اس کے بعد ان کا بیٹا امام موسیٰ کاظم تھے. اچھا، ظاہری حالات ایسے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت کا عہدہ اسماعیل کو ملے گا. لوگ یہی سمجھے بیٹھے تھے. قدرت نے یعنی ظاہری حالات اس طرح کے تھے، لیکن قدرت نے امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی بڑے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا. امام جعفر صادق کی زندگی میں ان کے بڑے بیٹے اسماعیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. وہ کہتے ہیں پہلے مین گیٹ کے قریب تھی قبر، بعد میں منتقل کر کے جنت البقیع کے سینٹر میں ان کو منتقل کیا گیا ہے، جہاں وہ یعنی شہداء احد کی اجتماعی قبریں بھی ہے. واقع حرہ کی قبر بھی جو ہے نا، حرہ کے جو شہداء ہیں ان تمام کے بالکل درمیان. تو وہ اس کی باقاعدہ وہ کتابوں کے اندر وہ زیارت بھی ہے. وہ زیارت بھی جو ہے پڑھتے ہیں. جس طرح ابراہیم، رسول خدا کے بیٹے ابراہیم کی زیارت پڑھتے ہیں. اگر کھڑے ہونے دیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے نہ ہونے دیں تو پھر ہم پورا راؤنڈ لگاتے ہیں اور تمام زیارتیں جو ہے نا مجبوری کے تحت وہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہم زیارات کو مکمل کرتے ہیں. اچھا، امام نے فرمایا، امام جعفر صادق کا یہ جو فرمان ہے شیعہ عقائد کی ابتدائی کتاب کے متن میں فرمایا، ما بدا للہ فی شیئن کما بدا لہو فی اسماعیل ابنی. جس طرح کا بدا میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں خدا کے لیے بدا واقع ہوا ہے، اس طرح کا بدا اور کہیں واقع نہیں ہوا. یعنی ظاہری حالات ایسے تھے کہ یہ امام بنتے. اچھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ امام علیہ السلام کا خداداد علم غیب تھا. اچھا، بیٹائی کا انتقال ہوتا ہے. اچھا، غسل دینے کے بعد وہ کفن بند کفن کھول کے جو حاضر تھے امام نے ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا بیٹا اسماعیل ہے. زندہ ہے یا مرحوم ہے؟ نہیں، مرحوم ہے. یہ عجیب ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی لوگوں کو میں اعلان کیا کہ بھئی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میرا بڑا بیٹا وہ میری زندگی میں فوت ہو گیا ہے. کل کو کوئی اس کو بڑا بیٹا سمجھ کے جو ہے نا وہ اپنا امام نہ مانے. جیسے ابھی اسماعیلیہ ہیں، وہ ان کی امامت کے قائل ہیں، اور ان کی اولاد یہ جو پرنس کریم خان ہے ان کا وہ 49واں جو ہے نا وہ امام ہے، 49واں امام ہے. یہ بحرہ بھی جو ہے نا اس کو مانتے ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق ہے کہ یہ جو اسماعیلیہ رہتے ہیں خصوصاً حجہ وغیرہ میں نماز روزہ حج وغیرہ وہ نہیں انجام دیتے، لیکن بحرہ حضرات جو ہے نا وہ بڑے منظم انداز میں
وہ حج بھی کرتے ہیں، زیارات بھی کرتے ہیں، اور مسجد کوفہ کی تعمیر میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ حرم امیر المومنین کے دروازے سنا ہے ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے مخصوص انداز میں آ کے زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کے ایک حصے تک پہنچتے ہیں تو سب جو ہے نا وہ ایک خاص انداز میں جو ہے نا وہ ماتم بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ مدینہ میں باقاعدہ بہت بڑی بلڈنگ وقف ہے اسی فرقہ جو ہے نا وہ بحرہ فرقے کے لیے، جہاں پر وہاں کے وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جس طرح شریعت میں نسخ ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت موسیٰ کی بھی شریعت منسوخ ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بھی شریعت منسوخ ہوئی۔ یا اللہ تعالیٰ پشیمان ہو گیا، شریعت بنا کے پھر غلطی کا احساس ہوا اور جو ہے نا وہ اس کو وہ کالعدم قرار دیا ہے؟ نہیں، وہ تھی ہی فلاں تاریخ تک، وہ تھی ہی فلاں تاریخ تک۔ خدا کو پہلے سے پتہ تھا کہ بھئی یہ موسیٰ کی شریعت یا عیسیٰ کی شریعت جو ہے فلاں سن فلاں مہینہ تک جو ہے وہ چلے گی۔ اس کے بعد وہ البتہ بنیادی باتیں خدا، توحید، یہ تو آدم سے لے کر آن حضرت تک کسی نبی کے دور میں جو ہے نا یہ توحید کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی ہے، سب کو توحید کا پیغام پہنچانے کو حکم دیا ہے۔ باقی دوسرے عبادات کے طریقے وغیرہ شریعت کے بہت سارے احکام وہ منسوخ ہو گئے گزشتہ انبیاء کے، حتیٰ جیسے کل میں نے عرض کیا خود رسول خدا کے زمانے میں بھی قرآن میں بھی موجود ہے کہ بھئی ایک سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ آرڈر دیا تھا کہ رسول خدا سے جب راز و نیاز کرنا ہو تو صدقہ دو، لیکن جب دیکھا کہ نہیں دے رہے، اتمام حجت کے لیے وہ کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ رسول سے راز و نیاز کرنا صدقہ دو۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ کنجوسی سے کام لے رہے ہیں اور رسول کی زیارت تک سے معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس کیا۔ لہذا جملہ علماء کا یہ مشہور ہے، جس طرح شریعت میں نسخ ہے اسی طرح تکوینیات دنیا کے فیصلوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو بدا کہا جاتا ہے۔ یہ اس عقیدے کو ہمارے نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت شدید قسم کے حملے اور تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر واقعہ سے پہلے وہ اس کے انجام سے باخبر ہے۔ ہمارے علم میں ہمارے معلومات کا ہم سے پہلے خدا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے، یہ نہیں ہے۔ جس طرح ادھر تو اس باب میں ذکر نہیں ہے، اس بدا کی وجہ سے جس کو ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، اسی طرح تقیہ کی وجہ سے جو بھی نا ہم کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تقیہ بڑا تعجب ہوتا ہے، چینلوں کے اندر مثلا کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اگلا کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتا ہے نہیں آپ ہیں لیکن آپ کے مذہب میں تقیہ ہے، وہ تقیہ کر رہے ہو۔ میرے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت البقیع، آپ کو پتہ ہے وہاں پر پوری دنیا سے مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے وہ کچھ طالب علم تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، سکردو کے بھی گواڑی کے جو ہے نا جو اہل سنت کے علماء ہیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کی بھی ادھر جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، تو وہ علاقے کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہ آخر میں ایک قبر تھی، وہ خپول و بلتستان کے ایک کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ کس کی خبر ہے، کسی اور سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں کیا پتا 10,000 صحابیوں میں سے کس کی قبر کدھر ہے کسی کو نہیں پتا۔ جنت البقیع میں رسول خدا کا نواسہ دفن ہے، اس کی جگہ کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ اچھا، اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ ابو سعید خدری کی قبر ہے، اس انداز میں جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ وہ تعاون کیا۔ اچھا، کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا
اور نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور رسول خدا کے پاس چلا گیا. استغفر اللہ. میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی. وہی لے کے جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوتے تھے. علی رسول نہیں تھے، علی رسول نہیں تھے. ہاں جبرائیل امین وہ کہتے ہیں جب آپ نماز میں یوں کرتے ہیں نا سلام پڑھ کے تو اس میں آپ 3 دفعہ کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین. جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل امین نے خیانت کی. امین اسے کہتے ہیں جو خیانت نہ کرے. جو خیانت نہیں کرتا اس نے خیانت کی، جو خیانت نہیں کرتا اس نے خیانت کی. اگر وہ خیانت کرتا تو پھر امین نہیں ہے، امین ہے تو پھر خائن نہیں ہوگا. ہاں اچھا میں نے کہا پھر کہا کہ تقیہ کرتے ہو، یہ میرے ساتھ تم تقیہ کرتے ہو. ہاں اصل تمہارا عقیدہ یہی ہے. میں نے کہا یار اس سے بھی زیادہ حساس اور خطرناک مسئلے میں ابھی آپ کے سامنے میں تقیہ نہیں کروں گا. میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نہیں مانتا. وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ نہیں مانتے، نہیں مانتا. یہ نہیں کہ ابو بکر یا عمر نام کی کوئی شخصیت اسلام میں نہیں تھی، نہیں بھائی وہ رسول خدا کے صحابی تھے. ہاں وہ مسلمانوں نے رسول خدا کے بعد حضرت ابوبکر کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنایا، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے پھر ان کو بنایا. یہ ایک تاریخی حقائق ہے، ان کا انکار نہیں کرتا، یہ ایسا ہوا ہے. لیکن میرے عقیدے کے مطابق رسول خدا نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. انہوں نے اپنے بعد امام حسن کو بتایا تھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. میں نے کہا میں عقیدہ اگر میں نے تقیہ کرنا ہوتا یہ آپ کے سامنے وہ عقیدہ یہ کرتا کہ حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ پہلے خلیفہ ہیں. اس میں تقیہ اگر نہیں کرتا اپنا عقیدہ کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو مجھے اس میں کیا تقیہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی. تقیہ شقیہ نہیں ہے. ہاں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الا انک لست بنبی لا نبی بعدی. وہی لے کے جبرائیل رسول خدا پر جو ہے نا وہ نازل ہوتے تھے. بس ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. یہ ایک دفعہ میں گھر تھا، یہاں دفتر سے فون آیا کہ وہ ایک اہل سنت کا جوان آیا ہے، اس کو کچھ سوالات ہیں، آپ آ کے ان کے جواب دیں. اچھا میں گیا تو تقریباً کوئی 15-16 سوالات وہ لے کے آئے تھے. ان میں سب سے پہلا سوال تقیہ کے بارے میں تھا. آپ کے ہاں تقیہ ہے؟ میں نے کہا ہے. میں نے کہا آپ کے ہاں بھی ہے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو 100% شیعہ آبادی ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے. اگر آپ کو یقین ہو کہ اگر میں یہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں تو یہ مجھے جانی نقصان پہنچائیں گے. پھر میں نے بریکٹ میں یہ بھی بتایا تھا شاید پورے پاکستان میں ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ شیعہ علاقہ ہو اور ادھر کوئی اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو اس کو کوئی نقصان پہنچائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. بالفرض اگر آپ کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ کو یقین ہو کہ میں ہاتھ باندھ کے پڑھوں گا تو یہ جانی نقصان پہنچائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے یا کھول کے پڑھیں گے، فوراً بلا ساختہ کہا میں کھول کے پڑھوں گا. میں نے کہا دیکھو جہاں ہمیں خطرہ ہونا ہم پھر ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اسی کو تقیہ کہتے ہیں. یعنی ایک وقت کی نماز بچانے کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے. ہاں تقیہ کے نقصان میں کسی کو خون جو ہے نا خون ناحق بہنے کا خطرہ ہے، جس کے موارد ہیں، تفصیل ہے. تقیہ کہاں واجب ہے، بعض مقامات پر تقیہ حرام ہے. تقیہ کے احکام معلوم نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایمان کو چھپایا ہوا ہے، ظاہراً جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں. خود وہ تقیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تقیہ یعنی جان بچانا. واو کیف یا اسی سے تقوی بنا ہے، اسی سے متقی بنا ہے، اسی سے یتقون متقی بنا ہوا ہے. سیدھا سیدھا عملی طور پر ٹھیک ہے نا. یہ بھی تقیہ کرتے ہیں اہل سنت برادران، ہم بیچارے مظلوم بدنام ہوتے ہیں. کوئی حق کی بات بھی کریں تو نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا تم اندر سے جو ہے نا نہیں مانتے ہو، تمہارے ہاں تقیہ ہے.
ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت، قرآن و اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔